بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حابیل اور قابیل کا پورا واقعہ روایات کے ساتھ سننے کو ملے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کے ذہنوں میں کسی قسم کا کوئی سوال باقی نہ رہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، اور حکم الہی تھا کہ ہر جڑواں بہن بھائی کی شادی دوسرے حمل کے جڑواں بہن بھائی سے کی جائے۔ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح جائز نہیں تھا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں حابیل اور قابیل دونوں بھائیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن نہایت خوبصورت تھی، اور قابیل یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن کی شادی حابیل سے ہو، بلکہ وہ خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو قربانی کا حکم دیا اور خود حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ جب آپ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تو دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل جو کہ مال مویشی والے تھے، انہوں نے ایک فربا بکری کا بچہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل اپنی زرعی پیداوار میں سے فصل کا ایک ناکارہ اور ردی گٹھا قربانی کے لیے لے آیا۔ جب دونوں اقسام کی قربانیاں پیش کر دی گئیں تو آسمان سے آگ اتری جس نے حابیل کی قربانی کو بھسم کر دیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہی تھی کہ جب قربانی کی چیز کو کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تو آسمان سے آگ ظاہر ہوتی، تو جس قربانی کو آگ جلا ڈالتی وہ بارگاہ الہی میں مقبول تصور کی جاتی، اور جسے آگ چھوڑ دیتی وہ مردود۔ قابیل جس کے دل میں پہلے ہی حابیل کے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی، وہ اور غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تو اگر میری جڑواں بہن سے نکاح سے باز نہ آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقین اور پرہیزگاروں کی قربانی ہی قبول فرماتا ہے، اور تیرے دل میں میرے لیے جو بھی ارادہ ہے میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حابیل جسمانی طاقت کے لحاظ سے قابیل سے برتر تھا، لیکن خوف گناہ نے اسے قابیل کی طرف ہاتھ بڑھانے سے روکے رکھا۔ کچھ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تشویش لاحق تھی کہ آیا ان کے بیٹوں کی قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ جب قابیل کی قربانی مردود اور حابیل کی قربانی قبول ہو چکی تو قابیل نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول ہوئی، میرے لیے آپ نے دعا نہیں کی۔ اس وقت قابیل نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو بکریاں چراتے ہوئے تاخیر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ حابیل کو تاخیر کس لیے ہوئی۔ قابیل تلاش کے لیے نکلا، حابیل ملے تو اسے کہنے لگا، تیری قربانی قبول ہو گئی، میری کس لیے نہ ہوئی؟ حابیل نے کہا، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ قابیل یہ بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا تھا۔ قابیل نے حابیل کو وہ لوہے کا ٹکڑا مار کر ہلاک کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حابیل آرام کر رہے تھے کہ قابیل نے پتھر ان کے سر پر مار کر انہیں قتل کر دیا اور انہیں کچل ڈالا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حابیل کا گلا گھونٹ کر انہیں درندوں کی طرح چیر پھاڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ وصال کر گئے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے بعد وہ بہت پشیمان ہوا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب لاش کا کیا کرنا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے قابیل حابیل کو قتل کرنے کے بعد 1 سال تک اس کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا۔ بعض نے کہا ہے کہ 100 سال تک لاش کو اٹھائے رہا۔ اس کشمکش میں تھا کہ اب اس کا کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو وہاں پر بھیجا۔ دونوں بھائی تھے اور آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ قاتل کوا زمین میں گڑھا کھودنے لگا۔ گڑھا کھود کر اس نے مردود کوے کو اس میں رکھا اور مٹی ڈالی اور زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے دیکھا تو اس نے بھی ایسا ہی ارادہ کیا۔ یوں زمین پر یہ پہلا قتل تھا۔ انسان کو دفنانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے سے سکھایا۔
नाज़रीन, हाबील और काबील के वाक़े से मुताल्लिक़ हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशादात हैं, वो भी ज़रूर सुनते जाइए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दो मुसलमान अपनी तलवारें एक दूसरे पर खड़ी कर लेते हैं तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातिल तो जहन्नमी हुआ, लेकिन मकतूल का क्या कसूर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो भी मुसलमान भाई को कत्ल करने का हरीस था, लेकिन दाव ना चल सका। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से जो बेहतर था तुम उसकी तरह हो जाना। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई जान जुल्मन कत्ल होती है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले लड़के पर इस खून का हिस्सा होता है, क्योंकि सबसे पहले उसी ने कत्ल के तरीके को राइज किया। जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ फितनों ने सर उठाया, उस वक्त हजरत साद बिन वकास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं शहादत देता हूँ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब एक फितना उठेगा, उस वक्त बैठने वाला खड़ा होने वाले से और खड़ा होने वाला चलने वाले से और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज की, ए हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स उस वक्त मेरे घर में दाखिल होकर मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाए तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इब्ने आदम अलैहिस्सलाम की तरह हो जाना, यानी जो रवैया हाबील ने इख्तियार किया था तुम भी वो कर लेना। नाज़रीन, हाबील का ये तरीकाकार कि ताकत रखने के बावजूद भी उसने अपने भाई के लिए किसी किस्म की बुरी नीयत या बुरे काम का इरादा नहीं रखा, इस बात की दलालत करता है कि उसे खौफे खुदा था और वो नहीं चाहता था कि क़यामत के दिन उसके सर पर किसी किस्म का कोई भी गुनाह हो। लिहाजा इस वाक़े से हमें यही सबक मिलता है कि जितना हो सके अपने आप को बुराई से दूर रखने की कोशिश करें, बेशक ये जानते हुए भी कि दूसरा आपके लिए कितना बुरा चाह रहा है। आपको अपनी नीयत साफ रखनी है।